اس دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ایک انسان کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ہدایت۔ اولاد بھی سائیڈ میں، دولت بھی سائیڈ میں، تمہاری کمپنیاں بھی بازو، سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ اگر کسی سے سوال کرے بھئی تجھے جو ملا ہے اس دنیا میں، تو MBBS ہوگا، MD ہوگا، تو PhD بنا ہوگا، آج تو پڑھاتا ہوگا ڈاکٹروں کو، تجھے جو سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ملی ہے کون سی چیز ملی ہے؟ ساری دنیا کی سب سے عظیم نعمت جو تمہیں ملی ہے، جو مجھے ملی ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ ایک مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ کی زبان پر یہ جواب آنا چاہیے، وہ ہے دین اسلام کی طرف ہدایت۔ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے نا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، اور میں ایک ہمارے مسلمان بھائی کی آفس میں ایک بار گیا، ان کی آفس کے باہر یہ آیت انہوں نے لکھوا دی تھی ترجمے کے ساتھ۔ اچھا لگا مجھے کہ اس کے اندر احساس تو ہے کم سے کم۔ سورہ نحل کی آیت، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ملی ہے، نعمت ہدایت نہیں بول رہا ہوں یہاں، دوسرا جملہ میرا، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے یہ آفس کے باہر بولڈ لفظوں میں لگا دیا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، میرا کچھ نہیں ہے اس میں۔ میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ دنیا میں ہیں، مگر وہ کامیابی ان کو نہیں ملی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام التفسیر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، رؤوس النعم ثلاث، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا مجھے اور آپ کو، تین نعمتیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سب سے زیادہ اہم ہیں، اور فَأَوَّلُهَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ، وہ تین میں بھی پہلے نمبر پر جو نعمت آئی ہے وہ اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت ہے۔ اے نوجوان ساتھیوں، تم سے میری گزارش ہے، جی ہاں، جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں نا، فتنوں کا سب سے امپورٹنٹ دور ہے یہ۔ اس میں ہر چیز میں ترقی ہوئی ہے، فتنوں میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ جی، ایسے ایسے فتنے ہیں کبھی ہماری آنکھ دیکھ کر آنکھ شرما جاتی ہے۔ نوجوان بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، آپ مجھے رائٹنگ میں لکھ کر دو، یہ بچی کالج میں جائے گی محفوظ واپس گھر آئے گی۔ میں منبر پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، آؤ کوئی اٹھو مجھے لکھ کر دو۔ یہ بچیاں جو جا رہی ہیں کالجوں میں، 5%، 10% بچیاں اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ بڑی تعداد ایسی ہے آج ہماری بچیوں کی جنہوں نے سب کچھ گوا دیا ہے۔ دلیل چاہتے ہو؟ کتنے لاکھ چاہتے ہو؟ ہزاروں میں نہیں، کتنے لاکھ چاہتے ہو؟ اور دلیل یہاں سے نہیں، رجسٹرار آفس سے ملے گی، رجسٹرار آفس سے دلیل تمہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، خاص طور سے نوجوان ساتھیوں، تمہارے سے میری گزارش ہے، یہ سب بعد میں ہے۔ پہلی نعمت، پہلی دولت اگر کوئی ہے وہ ہے اسلام کی دولت۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نوجوان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد اے اللہ تیرے دین کی سرفرازی، کبھی تیرے دین کو بیچوں گا نہیں، کبھی تیرے دین کا سودا نہیں کروں گا انشاءاللہ زندگی میں، کبھی اسلام کو نہیں بیچوں گی، کسی غیر کے لیے اپنا منہ کبھی کالا نہیں کروں گی۔ جب تک یہ ذہن میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ زندگی پہ دھتکار ہے۔ پہلی نعمت تین میں جو ہے، جو علماء نے لکھا ہے، اولها نعمت الاسلام، پہلی نعمت کیا ہے؟ اسلام کی نعمت ہے۔ دوسری نعمت، اور یہ بھی کہتے ہیں التی لا تتم نعمت الا بها، التی لا، بھئی یہ جملہ لوٹ کر کے مسجد سے جاؤ انشاءاللہ، میرے طرف سے تحفہ سمجھ کے اس جمعہ میں لے کے اٹھو آپ، التی لا تتم نعمت الا بها۔ میں چاہتا ہوں یہ عربی ہی میں یاد رکھیں، آپ بھول جائیں گے۔ میں نے کئی بار تمہاری تھڈیاں پکڑ پکڑ کر سمجھائی ہیں، ایک کتاب رکھو اس کا نام جمعہ رکھو، نہیں 200 پیج کی، 300 پیج کی، 400 پیج کی بہترین کتاب، اس کا نام کتاب الجمعہ رکھو۔ جمعہ میں جو سنتے ہیں نا، گھر جا کر 5 منٹ نکال کر آج کے جمعہ میں ہمیں ایک پوائنٹ ملا، ایک حدیث ملی، اسے لکھ کے رکھو، اور اس میں سے ایک جملہ میں کہتا ہوں التی لا تتم نعمت الا بها، کوئی بھی نعمت تمہیں مل جائے، اگر تم سے اسلام ہٹ جائے،
علماء کہتے ہیں پھر ہر نعمت بیکار ہے، ہر نعمت اسی وقت نعمت ہے جب اسلام کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمارے اولاد کے اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حالات ویسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہے، اور قرآن پر ہم سب کو یقین ہے، اور جسے یقین نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، یہ تمہیں ستاتے رہیں گے غیر، تمہیں اتنا ٹارچر کریں گے، ان کا آخری ہدف یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ کنٹینیو مسلسل، ایک جائے گا دوسرا آئے گا۔ آپ سمجھیں گے ابھی فارم فل اپ کریں گے یہ ہو جائے گا، یہ کھڑیں گے نہیں، لکھ کے رکھ لو، کیمرے پہ بول رہا ہوں، جی ہاں ہمارا نام اس میں آ جائے گا، ہم کامیاب، ہمارے بچے، یہ کھڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے، کلام الہی غلط نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ کھڑنے والے نہیں ہیں، کھڑیں گے نہیں ہے، کنٹینیو تمہیں ماریں گے، کنٹینیو تم سے لڑتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کیا مقصد ہے ان کا، ٹارگٹ کیا ہے ان کا؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں، یہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ جاؤ پڑھو نا، قرآن کھول کے پڑھو، وہاں جا کر رکیں گے آپ، مرتد ہو جاؤ، یہ بس کامیاب ہو گئے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اسلام سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سبحان اللہ میری بچیوں کو، آپ کی بچیوں کو، ہماری نسل کو اللہ حضرت سمیہ جیسا بنائے رضی اللہ عنہا۔ ایک اونٹ کو ایک پیر سے دوسرے اونٹ کو دوسرے پیر سے باندھ کر، یہ مشرق یہ مغرب نا، مشرق کی طرف ایک اونٹ، مغرب کی طرف ایک اونٹ، اونٹ بھائی ریگستان، چلچلاتی دھوپ، وہ دھوپ میں ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ ادھر، ہاتھ میں نیزہ، سامنے ابو جہل کھڑا ہے اور ایک ہی چیز پوچھ رہا ہے، چھوڑ دو اسلام، بولو اللہ دو ہیں، اور ان کی زبان پہ ایک جملہ نکل رہا ہے، احد، کیا جملہ ہے؟ احد، ایک ہے، قل هو اللہ، وہی جملہ، اللہ ایک ہے، وہ بار بار بول رہا چھوڑ دوں گا، اسلام چھوڑ دو، نہیں، بیچ میں ہمارا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، دو ٹکڑوں میں، تو پہلی شہید، اللہ اکبر۔ مسجدوں کا نام ہم رکھتے ہیں، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کچھ اخلاق ہماری زندگیوں میں لے کر آؤ۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، تعجب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، لڑکوں کے لیے تم اسلام چھوڑ دیتی ہو، وہ کٹنا پسند کیا انہوں نے، ایک جملہ اللہ کے خلاف بولنا پسند نہیں کیا۔ جی میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، ممبر پہ کبھی کبھی مجھے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں، امرأۃ سودا، پوری جماعت جانتی ہے ماشاءاللہ۔ جی عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد سے کہا تھا میں جنتی عورت دکھاتا ہوں، دیکھو، اور اس کا واقعہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ نبی سے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی آ جاتی ہے، فٹس، میں جگہ جگہ گر جاتی ہوں، جانتے ہیں سب الحمدللہ۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ بیماری مجھ سے دور فرما دے۔ اللہ کے رسول نے دو آپشن رکھے، میں دعا کروں گا بیماری دور ہو جائے گی، ایک آپشن، تم صبر کرو اس کے بدلے جنت ہے، دوسرا آپشن، تمہیں کیا چاہیے؟ میری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، میرے نبی نے بھی دو آپشن رکھے، تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے گا، چاہو تو صبر کر لو، قیامت تک آنے والے ہر بیمار کے لیے نعمت ہے حدیث، بیماری پر صبر جنت ملے گی انشاءاللہ، بیماری پر صبر، اس کے عوض اللہ جنت دے گا۔ نیک باز عورت، پاک باز عورت، انہوں نے کہا میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، مگر ایک چیز اور چاہیے اللہ کے نبی آپ سے، کیا ہے؟ گرتی ہوں تو پردہ خراب ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہوں، نہ ہوش نہیں رہتا، کپڑا اٹھ جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے میں جب بھی گروں، جب بھی مجھے فٹس آئے، مجھے مرگی کی بیماری آئے، میرا پردہ باقی رہے، میرا پردہ کبھی خلل نہ ہو، بے ہوشی میں بھی۔ آج کی ساری بچیوں سے میری گزارش ہے، صحابہ میں تم میں یہی فرق ہے، بے ہوشی میں بھی نبی سے دعا کی درخواست پردے کی مانگ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور آج بچیاں ہوش میں بے پردہ ہیں، آج جو انسٹاگرام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، دھجیاں اڑا دی ہے اس نے، پردے کی دھجیاں ڈالنا، فوٹو ڈالنا، لائکس دیکھنا، فوٹو ڈالنا، لائکس دیکھنا،
یہ جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے میرے بھائی، پڑھو، ابن قیم کو پڑھو، ابن تیمیہ کو پڑھو، انہوں نے یہی لکھا ہے معاشرے میں جو بیماریاں چل رہی ہیں جمعہ میں بتایا جائے تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو. کسی کو برا لگے تو لگے، لیکن جمعہ کا مقصد یہی ہے. ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے.